بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام۔ اوینش بیوک سلجوکلو نامی ترکش ڈرامہ سیریز کی شروع کی اقساط میں ایک صندوق دکھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ڈرامے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صندوق بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے، اور تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ان کے ہاں برابر تعظیم رکھتا ہے۔ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ باطنی فرقے کے لوگ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے سلجوق سلطنت کے ساتھ کسی بھی حد تک اترے ہوئے ہیں۔ جیسے ابن عربی کا صندوق اور کرتے کے بارے میں ناظرین کو تجسس تھا، تو یہاں بھی یہی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں وہ کون سے تبرکات تھے اور ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس صندوق میں جو چیزیں ہیں ان کو مقدس امانتیں کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کن کی امانت ہے؟ کیونکہ امانت کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ چیزیں کسی کے سپرد کی جائیں گی۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس صندوق کی چیزوں کو مقدس امانتیں کیوں کہا جاتا ہے۔ ان تبرکات کے بارے میں مشہور ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو چونکہ امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، تو یہ صندوق ان کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے امام مہدی اس وراثت کے اصل اور جائز وارث ہوں گے، اور یہ سعادت بھی ترکوں ہی کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ وہ امام مہدی کو ان کی یہ امانت حوالے کریں گے، اور اسی مقصد کے لیے ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں اس صندوق کو بڑی حفاظت میں رکھا گیا ہے، تاکہ مقررہ وقت آنے پر عثمانی ترک اپنی یہ ذمہ داری ادا کر کے اس فرض سے بھی بری ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سو کی نظر سے ترکی کے صدر طیب ایردوان کی وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں طیب ایردوان اس صندوق کی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان مقدس امانتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی قمیض تھی جس کو کوئی بھی پہن کر حملہ کرتا تو اس کو فتح حاصل ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اگر اس صندوق کی چیزوں کو استعمال کر لیا جائے تو یہ امانت کیسے رہ گئی؟ امانت تو تب تک امانت ہوتی ہے جب تک اسے استعمال نہ کیا جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ امانتیں حضرت امام مہدی کے ہی حوالے کی جائیں گی، جو کہ ان امانتوں کے حقیقی وارث ہیں۔ سلجوقی سلطنت سے ہوتے ہوتے یہ امانتیں سلطنت عثمانیہ تک پہنچی اور اب بھی ترکی کے پاس ہیں، اور ترکی کے وزیر اعظم یا صدر جب ان مقدس امانتوں کی زیارت کرتے ہیں تب بھی اس صندوق کو کھولا نہیں جاتا، بلکہ باہر ہی سے اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ مقدس امانتیں شیعہ ہو یا سنی دونوں کے ہاں کیوں اتنی متبرک اور اہم ہیں۔ امام مہدی چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے ہر فرقے کا مسلمان، چاہے اس کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہو یا سنی گھرانے سے، سبھی کو امام مہدی کی آمد کا انتظار ہے۔ اسی لیے سنیوں کی بھی کوشش ہے کہ یہ مقدس تبرکات امام مہدی کو حوالے کرنے والے سنی ہوں، اور یہی کوشش شیعوں کی بھی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اسماعیلی فرقے اور سلجوکیوں کے درمیان اس مقدس صندوق کو اپنے پاس رکھنے کے حوالے سے لڑائی دکھائی گئی۔ مگر ناظرین اکرام، یہ پہلی بار نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی باطنیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ حجر اسود کا بھی تھا، جو کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی کے ہاں یکساں عظمت کا حامل ہے۔ اہل سنت اور اسماعیلیوں کے درمیان ایک لڑائی 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ جو کہ خود کو کرامتہ کہتے تھے، انہوں نے کی۔ کرامتہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے 899 عیسوی میں مشرقی عرب میں ایک مثالی مذہبی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے آج کل بحرین کہا جاتا ہے۔ انہیں مصر کی فاطمی حکومت کی حمایت حاصل تھی، اور کرامتہ کا ایک حکمران جس کا نام ابو طاہر سلیمان بن ابی سعید الجنابی کرامتی تھا، اس کے بارے میں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے جلد ششم میں لکھا ہے کہ ابو طاہر کرامتی نے عراق پر حملہ کر کے پہلے موصل کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور پھر 930 عیسوی میں وہ مکہ میں داخل ہوا، اور عین حج سے 2 دن پہلے 8 ذی الحج کو اپنے اسماعیلی لشکر سمیت خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے لشکریوں نے مکہ میں لوٹ مار شروع کر دی، اور مکہ کی گلیوں کے علاوہ مطاف یعنی جہاں طواف ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کو بکثرت قتل کیا۔ جب اس کے سپاہی کعبہ کے سامنے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے تھے تو یہ ابو طاہر کرامتی خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور بلند آواز سے یہ کہتا رہا، میں نے ہی ان لوگوں کو پیدا کیا اور میں ہی انہیں فنا کرنے والا ہوں۔ جب مکہ اور مطاف میں یہ شخص خون ریزی کر چکا تو اس نے مقتولین کی لاشوں کو زمزم کنویں میں ڈلوا کر کنواں اوپر سے بند کر دیا۔
اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور غلاف کعبہ اتار کر اپنے ساتھیوں کے سامنے چاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حجر اسود اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ابن خلدون نے بھی تاریخ ابن خلدون کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 153 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ ابو طاہر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آئندہ حج میرے ہاں ہوا کرے گا۔ ابن خلدون مزید لکھتے ہیں کہ جب حاجی چلا رہے تھے کہ اللہ کے ہمسائے کیوں قتل کیے جا رہے ہیں، تو ابو طاہر کرامتی جواب دے رہا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ممنوعات کی مخالفت کرتا ہو وہ اللہ کا ہمسایہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے امیر مکہ کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا اور حجر اسود لے کر بحرین چلا گیا۔ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ 30,000 دینار کے بدلے حجر اسود واپس لینے کا معاہدہ کیا۔ حجر اسود کی واپسی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یہ واپسی 952 عیسوی میں ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ خلیفہ نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود لانے کے لیے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا، اور وہاں پہنچنے پر بحرین کے حاکم نے ایک تقریب میں حجر اسود ان کے حوالے کیا، مگر محدث عبداللہ نے کہا کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، پہلی یہ کہ اسے پانی میں ڈالو تو ڈوبتا نہیں، اور نمبر 2 اسے آگ میں جلاؤ تو جلتا نہیں۔ یہی کام انہوں نے اس پتھر کے ساتھ بھی کیا، مگر وہ پتھر پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں جلایا تو پھٹ گیا۔ اس کے بعد کرامتیوں نے ایک اور پتھر دیا، مگر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس کے بعد اس وفد نے مطالبہ کیا ہمیں ہمارا اصلی حجر اسود دیا جائے۔ اس کے بعد اصلی حجر اسود ان کے حوالے کیا گیا، جو پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا۔ اس پر ابو طاہر نے حیران ہو کر کہا کہ تم لوگوں کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی یہ خصوصیات بتائی ہیں۔ اس پر ابو طاہر نے حیران ہو کر کہا کہ یہ دین روایات کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہے۔ طبری تاریخ مکہ میں لکھتے ہیں کہ اس حجر اسود کو جس اونٹنی پر لادا گیا وہ انتہائی کمزور تھی، مگر حجر اسود لادنے کے بعد وہ انتہائی تیز رفتاری سے خانہ کعبہ پہنچی، جبکہ بحرین لے جاتے ہوئے کرامتی حجر اسود کو جس اونٹ پر بھی لادتے وہ مر جاتا، یہاں تک کہ بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ مر گئے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں اس مقدس صندوق کے بارے میں کہ اس کے اندر آخر وہ کون سی امانتیں ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور اسی وجہ سے یہ امام مہدی کے سپرد کی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، اس صندوق میں امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کرتے، ایک چوغا جس کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور ایک بی بی فاطمہ کا ہی جائے نماز ہے، اور یہ صندوق بھی بذات خود اہل بیت سے ہی منسوب ہے، جو کہ آج تک بہت احتیاط اور حفاظت سے رکھا جاتا ہے تاکہ بالکل نیا جیسا لگے۔ یہ تو تھی اس صندوق کی تاریخ۔ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔